اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کائنات کیوں رک گئی؟ شب معراج کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ضرور سنیے گا۔ کرام، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر و نما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ ناظرین، واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ مہینہ تھا رجب کا اور ڈیٹ تھی 27ویں رات۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمان برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل کو کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندبیر کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دو۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا اور چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ تفسیر اور روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پر کیفیت تھی، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملاتے ہیں، پوری دنیا پر خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر سکوت اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں مائے نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کس طرح بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مست کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ مراج نبوت میں یہ بات درج ہے کہ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب کے مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب کی ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ روایت ہے قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی۔ یہ مراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر بات یہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان سرا اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت 2 رکاب آویزاں تھے، پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج کی رات اس 80,000 فرشتے حضور کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں پہ بے آباں ریگستانوں، گنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی کریم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کے جم غفیر سلامی کے لیے موجود تھے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے، صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول و امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے ہیں۔
بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سامان نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت للعالمین کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے کر آپ نے عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دوسرے آسمان میں بھی اس کا دروازہ تھا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات اور نورانی کے بعد حضور کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفِ معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر نبی کریم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمان مقدس اشک بار ہو گئیں۔ حضور کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر اشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کا یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امامت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی تار ہوئی تو یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین نے تانا دیا۔ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے سے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین سے زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔